الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے حدیث۔ ہم نے 2 حدیثیں پڑھی، تیسری حدیث آج پڑھ رہے ہیں ہم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى ہدی كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم۔ ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہدایت اور صحیح راہ کی طرف دعوت دی اس کے لیے اسی قدر اجر اور ثواب ہے جس قدر اس پر چلنے والے کے لیے ہے، اور یہ ان کی نیکیوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، اور جس نے ضلالت اور گمراہی کی طرف بلایا تو اس پر گناہ ہے ان کے گناہوں کی طرح جو اس پر چلے، اور یہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ راوی کا تعارف، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو ہریرہ کنیت ہے، ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر الدوسی، ان کا نام عبد الرحمن، ان کے والد کا نام صخر، ان کے خاندان کا نام دوس۔ غزوہ خیبر کے سال 7 ہجری میں اسلام لائے۔ ابو ہریرہ کب اسلام قبول کیے؟ سن 7 ہجری، مطلب 7 ہجری مطلب بہت اچھا ہے، ہجرت کے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی نا، اس کے 7ویں سال، کون سے مہینے میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ کہاں؟ غزوہ خیبر۔ خیبر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک جنگ لڑی گئی تھی۔ خیبر میں یہودی آباد تھے پہلے، ایک جنگ لڑی گئی اس کا اسلام اور کفر کے درمیان، اور اس کا نام غزوہ خیبر ہے۔ تو اس موقع پر وہ اسلام لائے اور علم دین کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو لازم پکڑ لیا، اور آپ صحابیوں میں سے سب سے زیادہ حدیثوں کے حافظ تھے۔ یہ جو ہے مدینہ آئے، اسلام قبول کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، سب سے زیادہ حدیثیں جن سے روایت ہیں پہنچی ہیں ہم تک وہ یہی ہیں۔ کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن صخر الدوسی۔ چلیے، حدیث کا اجمالی معنی، ابھی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کیا مطلب ہے اس حدیث کا، ذرا دیکھ لیجیے آپ۔ ہمارے رسول ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خیر اور نیک کام کرنے اور اس کی طرف اوروں کو دعوت دینے کی طرف ترغیب دیتے ہیں، اور یہ کہ جس نے دوسروں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی اسے اللہ کی طرف سے عظیم ثواب ملے گا، نیز اس دائی خیر کی طرف بلانے والے کا ثواب اس کار خیر پر عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ بھی کمی اور نقص نہیں کرے گا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، من دل علی خیر فلہ اجر مثل اجور من تبع من فعلہ، یعنی جس نے بھلائی کی بات بتلائی تو اس کے لیے ویسا ہی صلہ اور نیکی ہے جس طرح اس پر عمل کرنے والے کے لیے ہے، اور جس نے کسی کو فریب دے کر کسی گناہ کی طرف بلایا، خواہ وہ گناہ معمولی اور تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یا اس گناہ کو کرنے کا حکم دیا، یا اس پر کسی طرح اس کی مدد کی، تو اس پر اسی قدر گناہ کا بوجھ ہے جس قدر اس گناہ پر عمل کرنے والے کا ہے، عمل کرنے والے پر ہے۔ تو آپ غور کیجئے، آپ ذرا غور کریں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی شریعت سے منہ موڑ کر بے نیازی اپناتے ہیں اور خود ساختہ قوانین پر عمل کرتے ہیں اور الہادی مذاہب پر عمل کرتے ہیں جو تباہ کن اور خطرناک ہیں۔ یہ تمام لوگ اللہ کی کتاب سے اعراض کرنے والے اور صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ ان پر ان تمام انحرافات کا گناہ پڑے گا جس کی وجہ سے نوجوان صحیح سچی راہ اور اللہ کے دین مستقیم سے دور ہو جائیں گے۔ فوائد، اس حدیث میں خیر کی طرف دعوت دینے اور اس کی طرف رغبت دلانے کی فضیلت ہے، اور یہ کہ اس پر اللہ کی طرف سے عظیم ثواب ہے۔ نمبر 2، بھلائی کی طرف بلانے والے دائی کا ثواب اس پر عمل کرنے والے کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ نمبر 3 اور آخر،
جو بدعت یا ضلالت کی طرف بلائے یا لوگوں کو اللہ کے دین سے دور اور منحرف ہونے کا سبب بنے، اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اب مجھے سنیے، آپ ترجمہ سن لیجیے۔ اس بہت عظیم حدیث ہے یہ۔ اس حدیث میں دو باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اس حدیث میں دو باتیں۔ نمبر ایک، اگر آپ کسی کو خیر کا راستہ دکھاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ نمبر دو، اگر آپ کسی کو شر کا راستہ دکھاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ بس یہی ہے دونوں۔ دیکھیے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے کہ ہم خیر امت ہیں۔ کیا ہے؟ خیر۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم امت خیر ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں اس آیت کی تفسیر اٹھائیں تو اس سے مراد علماء ہیں، پوری امت نہیں۔ کیوں؟ خیر امت کون ہے؟ وہ لوگ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ بھلائی برائی، پوائنٹ ذہن میں رکھنا، خیر شر، اچھا کام برا کام، اس کے لیے پیمانہ کیا ہوگا صاحب؟ میں اور آپ کیسے کہیں گے کہ یہ پینا اچھا کام ہے، یہ پینا برا کام، یہ کھانا اچھا کام ہے، یہ کھانا برا کام ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے؟ اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ پیمانہ سمجھتے ہیں؟ کس ترازو میں تولوں اس کو؟ یا ہم کیسے سمجھیں کہ یہ خیر کا کام ہے، یہ شر کا کام؟ کچھ ہونا کہ میرے دماغ سے مجھے یہ پینا اچھا نہیں لگتا ہے، یہ پینا اچھا لگتا ہے۔ آپ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، مجھے یہ شر لگتا ہے۔ آپ بیٹھ کر پانی پئیں، مجھے یہ خیر لگتا ہے۔ آپ احرام کی حالت میں اللہ کے گھر میں، احرام کی حالت میں اللہ کے گھر میں سر کھلا رکھ کر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ احرام کی حالت میں عمرہ کرنے آئے، طواف ہو گیا ہے، 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے جا رہے ہیں، سر کو چھپانا چاہیے، بہت برا دکھتا ہے مجھے ایسا کھلا سر رکھ کر آپ جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھا؟ عجیب لگتا ہے۔ آپ کی بیوی، میری بیوی آئی تھی ملنے آپ کی بیوی سے، اتنی تکلیف ہوئی، رمضان میں ناشتہ کر رہی ہے آپ کی بیوی، اور پوچھے کیا ہے بھابھی، کیوں آپ نے ناشتہ کیا ہے؟ بولی میں دودھ پلاتی ہوں، میں فیڈ کرتی ہوں بچی کو، اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کی بیوی کو۔ مجھے بہت برا دکھا آپ کے گھر آ کر۔ بات سمجھ رہے؟ ان کو برا دکھا، آنٹی کو برا دکھا، انکل کو برا دکھا، بھائی اب کس کا اعتبار کیا جائے گا صاحب؟ شریعت سے دیکھیں گے یا شریعت سے دیکھیں گے یا ہم اپنی اپنی مرضی سے؟ خیر و شر کا کیسا پہچان؟ دیکھیے، آپ کو برا لگے اچھا لگے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین کے معاملے میں، کیونکہ دین آپ کے میرے ابا کا نہیں ہے، آپ کے میرے دادا پرداداؤں نے نہیں نازل کیا ہے، یا آپ کے میرے عقلوں کے حساب سے نہیں ہے۔ وَعَلَمْ يَا أَخِي رَحِمَكَ اللَّهُ إِنَّ الدِّينَ إِنَّمَا جَاءَ مِن قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُعْضَ عَلَى عُقُولِ الرِّجَالِ۔ ایک عالم نے اپنی کتاب میں زبردست بات لکھی ہے، میرے بھائی اللہ آپ کو رحم کرے، اللہ آپ پر رحم کرے، اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو کہ یہ دین، کون سا دین؟ اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے۔ آپ کی عقل میں جو اچھا وہ اچھا، جو برا وہ برا نہیں، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اس دین میں یہی ہے کہ احرام کی حالت میں اگر آپ ہیں سر کھلا رکھیں گے۔ اس دین میں یہی ہے کہ اگر عورت دودھ پلانے والی اس کو ڈر ہے تو وہ روزہ چھوڑے گی، بعد میں قضا کرے گی۔ اس دین میں ہے آپ کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں، ہے کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں آپ،
بیٹھ کر بھی پی، کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے. یہ دین ہے. یہ اس دین میں مغرب 3 رکعت ہے، عشاء 4 ہے، فجر 2 ہے. اس دین میں ہے کہ عورت اگر مینسس میں ہو جائے تو وہ روزے چھوڑ دے گی، نماز بھی چھوڑ دے گی. رمضان میں اگر اس کو مینسس آ گئے تو روزے چھوڑ دے گی، نماز بھی چھوڑ دے گی، لیکن بعد میں روزوں کی قضا کرے گی، نمازوں کی قضا نہیں کرے گی جو مینسس میں اس کے روزے چھوڑے. یہ ہے دین. لہذا معلوم ہوا دین میری اور آپ کی حساب مرضی سے نہیں ہے. ارے اور بھی ایک مثال چھوڑ دیں، آپ کو بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، تو بیٹے کے عقیقے میں کتنے بکرے کاٹنا ہے انصاری صاحب؟ 2. اور بیٹی پیدا ہوئی تو محی الدین. یہ دین ہے بھائی. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ ٹوٹے گا. بکرے کا گوشت کھائے تو نہیں ٹوٹتا ہے نا اعجاز بھائی؟ بس یہ دین ہے. تو معلوم ہوا یہ جو بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، بھلائی برائی، خیر شر، اچھا کام برا کام، اس کا کیا بولیں گے اسپیسیفائی کون کریں گے؟ شریعت نے کیا ہے. جو قرآن و حدیث کی روشنی میں خیر ہے وہ خیر ہے، جو اچھا کام ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ اچھا کام ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں برا کام ہے وہ برا کام ہے. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، جو اچھا کام ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، ارے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ آپ جو ہے گھومنے نکلے ہیں بیوی کے ساتھ، ذرا چہرہ یہ پردہ، یہاں بھی پردہ، اوٹی میں بھی پردہ، سوئٹزرلینڈ میں بھی پردہ، دبئی بھی گھومنے آئے ہیں آپ، دبئی یہاں بھی پردہ کریں، ذرا کھولو چہرہ. اچھا نہیں لگتا یہ سب، آپ کو اچھا نہیں لگتا، دین ہے یہ بھائی. بات سمجھ رہے؟ ایسا ہے. تو خیر و شر کا پیمانہ شریعت ہوگی، اسلام دین، آپ کی میری مرضی نہیں. چلیے اب خیر کی طرف بلانا ہے، شر سے روکنا ہے. مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے آپ. اگر مجھے یاسر جابری مدنی، مجھے نہیں معلوم خیر کیا چیز ہے، شر کیا چیز ہے، دونوں کا فرق نہیں معلوم مجھے، کیا میں خیر کی طرف لوگوں کو بلا سکتا ہوں؟ مجھے نہیں معلوم، علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، عالم نہیں ہوں میں، طالب علم بھی نہیں ہوں، عام آدمی ہوں بھائی، عام مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں بس. لیکن خیر و شر تفصیل دین کی، کیا چیز بھلائی ہے کیا چیز نہیں معلوم، تو کیا میں آپ کو بلا سکتا ہوں آئیے آپ یہ کیجئے؟ مجھے خود نہیں معلوم یہ کام جو کرنا ہے یہ خیر میں آتا ہے شر میں آتا ہے، بات ختم. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ تو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا نام فاروق بھائی، آپ ڈاکٹر ہیں؟ نہیں ہیں. فاروق بھائی، اگر میں آ کر آپ سے پوچھوں کہ میرے 8 سال کا بچہ، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے اور کبھی کبھی مطلب ایسے ہوتا نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، الٹی بھی کر دیتا ہے، کون سی دوا اس کے لیے، کیا ہے؟ فاروق نہیں معلوم. آپ کیا بولیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ بولیں گے، کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس بولیں گے، بچوں کا ڈاکٹر ہے جائیے، کیونکہ اس کو معلوم ہے. جس کو معلوم نہیں ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں مجھے دوا؟ کیسے بتائیں بھائی؟ خان صاحب دوا سینٹر کے ذمہ دار، کلاس کے جالیہ اردیہ کے، جالیہ ہندیہ کے ذمہ دار خان صاحب اتنے سالوں سے ہیں. ہاں خان صاحب کو پوچھیں گے، ان کو شاید معلوم ہوگا. ہاں خان صاحب کون سی دوا دوں؟ وہ بولیں گے ڈاکٹر کے پاس جاؤ بھائی، ہاسپٹل جاؤ، میرے پاس مجھے نہیں معلوم. مجھے کلاسوں کے بارے میں پوچھیے، میں بتا سکتا ہوں کتنے بجے کلاس ہوگی، کب ہوگی، کیا ہوگی، کیسے ہوگی، حاضری کا کیا ہے، کس کی کتنی حاضری ہے پوچھیے، میں بولوں گا کس کی اٹینڈنس کتنی ہے، میں بتاتا ہوں سب. لیکن وہ ہماری فیلڈ نہیں ہے. تو دین بھی قرآن و حدیث جو جانتے ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں. ورنہ ہوگا کیا؟ اگر فاروق صاحب سوچے ارے بھائی اب یاسر صاحب استاد ہیں ہمارے، اب پوچھ لیے دوا بچے کی، میں سوچ کے بتاتا ہوں کہ اگر وہ دوا دے دیے تو پھر میں فاروق صاحب کو چھوڑوں گا نہیں، مجھے میرے بچے کو کچھ ہو جائے گا، پھر تو وہ کیا کریں گے، پیر کے درد کی دوا سر کے درد کے لیے دے دیں گے. پریگننسی میں وامٹنگ جو کرتی عورت، وہ دوا بیٹے کو دے دیے. ارے یہ کیسے دے دیے بھائی؟ ایسے ہو سکتا ہے، اس سے خطرہ ہوگا، پرابلمس ہوں گے. اسی لیے خیر و شر جاننا ضروری ہے، تاکہ خیر و شر جاننے والے علماء، طالب علم وہ بتائیں کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، اور خیر کی طرف دعوت دینا، شر سے روکنا. یہ بہت بڑا کام ہے. دیکھیے اگر آپ نے کسی کو خیر کی طرف دعوت دی، دعوت سینٹر کی کلاس کی طرف، نماز پڑھیے، آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھیے، خیر کا کام بتا، جو معلوم ہے وہ بتائیے، جو نہیں معلوم ہے مت بتائیے.
تو جو آپ کو معلوم ہے خیر، اس کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں، کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، کوئی چیز بتاتے ہیں، تو ان کو وہ عمل کریں گے. آپ بتا دیے وہ عمل کریں گے، تو عمل کریں گے تو ان کو اجر ملے گا اللہ کے پاس. تو جتنا اجر ان کو ملے گا اتنا پورا اجر آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ان کو بتایا. اللہ اکبر. وہ ان کی اولاد، پھر آگے کی نسلیں جتنا عمل کریں گی، جتنا اجر ان کو ملے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ پورا اجر آپ کو بھی ملے گا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اگر کسی نے برے راستے، جیسے لوگ فلمیں بناتے ہیں، سیریلز بناتے ہیں، گانے بناتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ بھٹک رہے ہیں. سب آئے گا خانوں پر یا دوسروں پر، جو بھی ان کی گردن میں آئے گا سب پتہ چلے گا قیامت کے دن. اللہ اکبر. کسی نے شرک کا راستہ دکھایا، بدعت کا راستہ دکھایا، گناہ کا راستہ دکھایا، تو اس راستے پہ جو چل رہے ہیں، وہ چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو گناہ ملے گا، بتانے والے کو بھی پورا ملے گا. اپنے گناہ تو لے گیا، دوسروں کا بوجھ بھی اپنے سر پر لے گا قیامت کے دن. کیا حال ہوگا اس آدمی کا بتائیے. کتنی خطرناک چیز ہے. ایک ہوتا ہے خود غلط ہے، ایک تو عورت دوسروں کو غلطی کراتے. ایک عورت خود جو ہے سسرال میں مشہور ہے، کس چیز میں مشہور ہے؟ خطرناک عورت. ایسے بولتے خطرناک عورت. دوسری اپنے سہیلیوں کو بھی بھٹکاتی ہے، سنو میں بتاتی ہوں کیسے کنٹرول میں رکھنا، سنو میں بتاتی ہوں کیسے شوہر کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، سنو وہ ننند جتنے ہیں نا، ان ننندوں کا کیا حال کرنا ہے میں تمہیں بتاتی ہوں، ساس کا کیا حال کرنا ہے میں تمہیں بتاتی ہوں، یہ بوڑھے لوگوں کو کیسے ٹریٹ کرنا میں تمہیں سکھاتی ہوں، میرے پاس آؤ. خود بھی غلط، دوسری عورتوں کو بھی بھٹکا رہی ہے، خود بھی جائے گی، دوسروں کو بھی لے جائے گی. قیامت کے دن پچھتائے گی. یہ ان تمام عورتوں کا بوجھ اس کے سر پر ہوگا. آدمی خود غلط نہیں ہونا چاہیے. اچھا آپ غلط ہے بھائی، آپ گنہگار ہیں، دوسروں کو بھی گناہوں کا راستہ دکھا رہے ہیں. یہ تو کیا بولتے ہو، چوری. خود چوری کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی چوری اس کا راستہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر الحمد للہ.